اسلام جو چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی قبول کی جائے. کس نوعیت کی حکومت بنے اس کا تعین در حقیقت ہوگا اس سطح کے اعتبار سے جس سطح پر کوئی انسانی معاشرہ کسی وقت قائم ہے. مثلا میں اس کو یوں واضح کروں گا کہ اگر دور ابھی بادشاہت کا تھا، ابھی انسان میں اجتماعی شعور اس سے آگے ترقی نہیں کر چکا تھا، تو اس دور میں اگر کوئی بادشاہ خود خدا اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو اور خدا اور اس کے رسول ہی کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہو تو وہ معاشرہ، وہ حکومت ایک اسلامی حکومت قرار پائے گی. لیکن اگر دور جمہوریت کا آ گیا ہو اور لوگوں میں اپنے حقوق کا احساس پیدا ہو چکا ہو، بقول علامہ اقبال خود شناسی و خود نگری کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو، تو اس دور میں ایک جمہوری ریاست اگر اپنے دستور اساسی میں یہ طے کر لے کہ یہاں کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی، تو یہ صرف ایک دفعہ ہے کہ جو اس جمہوری ریاست کو ایک اسلامی جمہوری ریاست میں تبدیل کر دے گا. چنانچہ یہ ایک عجیب، ہماری خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے. یہاں جو بھی دستور اساسی بنا ہے، جو بھی کبھی اس کی کوئی دستاویز تیار ہوئی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کے نافذ ہونے کا بھی مرحلہ آیا یا نہیں آیا، یا یہ کہ وہ اگر نافذ ہوا ہے تو آیا اپنی پوری روح کے ساتھ، اپنے اصل مقاصد کے ساتھ ہوا ہے، یا یہ کہ نفوذ کے فوراً بعد ہی، یا یہ کہ نفاذ کے فوراً بعد ہی اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کر دیا گیا. بہرحال ان سے قطع نظر یہ ایک واقعہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ایک دفعہ دستور میں شامل رہی. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں کی جا سکے. یہ دفعہ گویا کہ بالکل ترجمانی ہے اس آیہ مبارکہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں معاملہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ دفعہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں شامل رہی. آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ آپریٹو کلازز میں شامل ہوئی ہو اور اس کی بنیاد پر عدالت عالیہ کا کنڈا کھٹکھٹایا جا سکے اور کسی قانون کو چیلنج کیا جا سکے. بس صرف یہی ایک کسر ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ آپریٹو ہو جائے، یہ فی الواقع نافذ ہو جائے، تو یہ کافی ہے کسی بھی ریاست کو ایک اسلامی ریاست کی صورت دینے میں، اور اس کی پوری جو دستوری جو تقاضے ہیں وہ اس ایک دفعہ سے پورے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اس اطاعت کی ایک روح ہے. اطاعت اللہ کی ہے بواسطہ اطاعت رسول، لیکن اس کی روح جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کے مواخذے کا احساس، اللہ کی جواب دہی سے ڈرتے رہنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور اس سے لرزاں و ترسا رہنا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. یہ روح تقویٰ در حقیقت جان ہے اس اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی، اور اس کے لیے فرما دیا اس تقویٰ کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اس لیے یہ تقویٰ ایسا نہ ہو کہ صرف ریاکاری کا تقویٰ ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف لوگوں کو دکھانے کا تقویٰ ہو، بلکہ جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ کا یہ تقویٰ اور اللہ کا یہ خوف چھپے میں بھی ہو کھلے میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی میں آؤں تو اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑوں، اور خلوت میں بھی ہوں جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو وہاں بھی اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کا کوئی خیال میرے دل میں پیدا نہ ہو. یہ ہے تقویٰ کی اصل روح. لہذا اس کی طرف توجہ دلائی. ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر فعل، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں. الغرض یہ پہلی آیت در حقیقت مسلمانوں کی حیث اجتماعیہ کے لیے جو اولین بنیاد اور اولین اساس ہے، جو اس کے دستور و قانون کا نقطۂ آغاز ہے، اس کو معین کر رہی ہے.
اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی عمدہ تشبیہ سے یوں سمجھایا کہ ایک مسلمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. اس کی جتنی رسی دراز ہے اتنا وہ اپنے اس کھوٹے کے گرد چکر لگا سکتا ہے، لیکن اس سے زائد اس کے لیے اس کھوٹے سے دور ہونا ممکن نہیں ہے. یہی ہے مثال مسلمان اجتماعیت کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کھوٹے سے بندھی ہوئی اجتماعیت ہے. دوسری اقوام کے لیے آزادی، وہ آزادی یوں کہیے کہ مادر پدر آزادی ہے. وہ جو چاہے انہیں کرنے کی آزادی ہے، وہ اپنے لیے جو قانون چاہے بنا لیں. ان کے ہاں جمہوریت کا تصور پاپولر ساورینٹی کی بنیاد پر قائم ہے. حاکمیت عوام کی ہے، حاکمیت کو اور اس کے اختیارات کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے. پارلیمنٹ ہے یا کوئی ایسا قانون ساز ادارہ ہے، وہ عوام کی رائے سے وجود میں آئے گا اور وہاں اکثریت رائے سے فیصلے ہو جائیں گے. کسی قانون کو بدلا جا سکتا ہے، کسی کو کتاب قانون سے محو کیا جا سکتا ہے، کوئی نیا قانون بنایا جا سکتا ہے. ان کی اس قانون سازی پر کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. ان کے یہ اختیارات لامحدود ہیں. لیکن ایک مسلمان اجتماعیت، ایک مسلمان معاشرہ، ایک اسلامی ریاست پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی. وہ دائرہ جو کھنچ گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ذریعے، وہ رسی جس سے وہ اس کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، بس اس حد تک اس کی آزادی ہے. اس دائرے کے اندر اندر وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے طے کر سکتے ہیں. لیکن اس سے تجاوز کرنا یہ گویا کہ اپنی حدود سے تجاوز ہوگا. اور اصلاً چاہے اس کے بعد بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کوئی شخص کرتا رہے اور کوئی ریاست مسلمان ہونے کی مدعی رہے، ان حدود سے تجاوز کے بعد واقعہ یہ ہے کہ اصولاً اسے ایک اسلامی ریاست کا کوئی اپنے آپ کو اسلامی ریاست قرار دینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. یہ ہے پہلی بنیاد. اور دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم. واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کی دو بڑی بڑی بنیادیں ہیں. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، وہ تو پہلی آیت میں اطاعت الہی کے ساتھ بالکل جڑ کر بریکٹڈ شکل میں آئی. اس اعتبار سے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق مطلوب ہے اسلامی معاشرے میں، وہ اس پہلی شق میں یا پہلی دفعہ کے اندر آ چکا ہے. لیکن ایک دوسرا تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اسلامی معاشرے میں مسلمان تہذیب و تمدن کے ایک جزو لا ینفک کی حیثیت سے، اسلامی ثقافت کی ایک بنیاد کے اعتبار سے، مسلمانوں کی حیات ملی کی شیرازہ بندی کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے قلبی لگاؤ اور محبت کے لیے ایک اور دوسرا تعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مطلوب ہے. یہ تعلق ہے آپ کی تعظیم کا تعلق، آپ کا ادب، آپ کے قلبی لگاؤ اور محبت، آپ کی آواز پر آواز کا بلند نہ کرنا، آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو سامنے نہ لانا. یہ ہے وہ دوسرا تعلق کہ جس پر اب اگلی آیات میں بحث ہو رہی ہے. چنانچہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ ہی آپس میں جس طرح تم بلند آوازی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو اس طور پر نبی سے گفتگو میں اپنی آوازوں کو بلند کرو. اس کے بعد بڑی شدید وعید آئی ہے، ان تحبط اعمالکم. یہاں کلمہ ان کا ترجمہ ہوگا مبادا. ایسا نہ ہو تمہارے اس طرز عمل کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام اعمال حبس ہو جائیں، تمہارے تمام کیے دھرے پر پانی پھر جائے، تمہاری تمام نیکیاں اکارت ہو جائیں وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو، تمہیں محسوس بھی نہ ہو. اس لیے کہ تم اپنی جگہ یہ سمجھتے رہو گے کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی، میں نے کہیں کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا. بھئی ہماں اگر تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری تمام نیکیوں کی اکارت اور تمہارے تمام اعمال کے حبس ہونے کا امکان موجود ہے. جو بات آیت نمبر 2 میں ایک منفی اسلوب میں آئی تھی
منع کرنے کے انداز میں، نہیں کے انداز میں. ایسا نہ کرو کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلندتر ہو جائیں. اسی بات کو ایک مثبت انداز میں، ایک ایجابی اسلوب میں تیسری آیت میں بیان کیا گیا. یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں، جن کی آوازیں نبی کے سامنے جھکی رہتی ہیں، پست رہتی ہیں، وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. لفظ امتحان آیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. امتحان کا اصل فائدہ یہی ہے کہ کسی اگلے درجے کی تعلیم کے لیے جانچ کر پرکھ کر منتخب کر لیا جائے کہ کون اب اس کے اہل ہیں کہ اس درجے سے اگلے درجے تک ان کو لے جایا جائے. گویا کہ وہ مزید تعلیم کے مستحق ہیں، اس کی استعداد ان میں پیدا ہو گئی. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے جانچ پرکھ کر لوگوں کو تقویٰ کے لیے چنتا ہے. یہ تقویٰ کی دولت کن دلوں میں آ سکتی ہے، اس تقویٰ کی نعمت کے کون سے قلوب استعداد رکھنے والے اور مستحق ہو گئے ہیں، اس کا معاملہ طے ہوگا اسی سے کہ کس کا طرز عمل اللہ کے رسول کے ساتھ درست ہو چکا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم. مزید فرمایا اور اس میں در حقیقت نقشہ کھینچا گیا ہے ایک خاص واقعاتی پس منظر کا. معلوم ہے کہ عرب ویسے بھی ایک بڑی حریت پسند قوم تھے. ان میں محکومی اور غلامی کا اس طرح کا تصور نہیں تھا. آزادی یہ قبائلی زندگی میں اور صحرائی زندگی کا یہ ایک حادثہ ہے. پھر یہ کہ اس وقت میں خاص طور پر بدو لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے کہ انہیں اکھڑ کہا جائے تو بھی بات غلط نہ ہوگی. قرآن مجید نے خود قریش کو قومن لدہ قرار دیا، بڑی جھگڑالو اور بڑی اکھڑ قوم. وہاں معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف فرما ہے، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں فروکش ہیں، آپ وہاں مقیم ہیں، اور کوئی شخص باہر سے آیا ہے، کوئی بدو، اور وہ ملنا چاہتا ہے حضور سے، اور فوراً کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دیتا، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا. حضور باہر تشریف لائیے، ہماری بات سنیے. اس کا نقشہ کھینچا گیا. بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو پکارتے ہیں گھروں کے باہر سے. یہاں لفظ حجرات، حجرہ کہتے ہیں ایک کوٹھری کو، ایک چھوٹا سا کمرہ، اور یہی اس وقت گھر کی کل کائنات ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جو ہے اس کے سائز کا اس سے تصور قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس حجرے میں اتنی جگہ نہ تھی کہ حضرت عائشہ آرام سے سوتی رہے اور حضور کے لیے نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ جگہ نکل آئے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور کھڑے ہیں تو حضرت عائشہ نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی ہیں، اور حضور جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی ٹانگوں کو ایک طرف کرتے تھے اور پھر اپنے لیے سجدے کے لیے جگہ نکالتے تھے. تو یہ حجرات، ویسے بھی یہ لفظ بہت ہی پرمانی ہے اس مقام پر کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ اس کو حجرات سے اگر تعبیر کیا جائے، یہ گھروندے ہیں جن کا ایک اجتماع ہے جس سے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت وجود میں آئی. تو فرمایا کہ جو ان گھروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت نافہم، ناکندہ تراش، ایک نادانوں پر مشتمل ہے. اگر انہوں نے انتظار کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود تشریف لاتے اپنے معمولات کے مطابق لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر تھا. البتہ چونکہ اس میں صرف ان کے مزاج کے کو دخل حاصل ہے، کوئی سوء نیت اس میں شامل نہیں تھی، لہذا ساتھ ہی فرما دیا گیا واللہ غفور الرحیم. اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو جو کچھ پہلے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. ان آیات میں ایک طرف تو ایک عمومی رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے اور وہ تہذیب و تمدن کا ایک بڑا ناگزیر تقاضا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہے اور اس پرائیویسی کو ایک تقدس حاصل ہے. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں کسی کی پرائیویسی میں مخل ہو جائیں، جب چاہیں ہم اس بات کا اپنے لیے گویا کہ استحقاق سمجھیں کہ ہم جائیں تو ہمیں یہ لازماً ریسیو کیا جائے، ہم سے ضرور ملاقات کی جائے. بلکہ یہ کہ ہر شخص کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور اپنے معمولات کا تعین کرنا اس کا حق ہے. یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے
تو اسے نبی کے معمولات کا پاس کرنا چاہیے. کب وہ خود باہر تشریف لاتے ہیں ان سے اس وقت ملاقات کرے، نہ یہ کہ جس وقت بھی آ جائے وہ اس بات کا مطالبہ کرے کہ نبی ضرور اپنے حجرے سے باہر تشریف لا کر اس سے ملاقات کریں یا اس کی بات سنیں. یہ معاملہ عام مجلسی زندگی اور تہذیب و تمدن کے بھی بڑے بنیادی اصولوں میں سے ہے. لیکن یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں نبی کے احترام کے مجروح ہونے کا پہلو ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جیسے کہ تم نے نبی کو بھی بالکل اپنے ہی جیسے ایک فرد کی حیثیت سے بالکل اپنے ہی طرح کا ایک انسان سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا، اس سے وہ مقام مجروح ہوتا ہے، وہ حیثیت مجروح ہوتی ہے جو مسلمانوں کی حیات ملی کی شرادہ بندی میں نبی کے احترام اور نبی کے ادب اور نبی کے تعظیم کو حاصل ہے. یہ در حقیقت نبی کی یہ محبت ہے، نبی کی یہ تعظیم ہے، اللہ کے رسول کا یہ ادب اور احترام ہے کہ جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں ایک مرکزیت قائم ہوتی ہے. یہ مرکزی شخصیت در حقیقت اس نقطے کے مانند ہے کہ جو دائرے کے وسط میں ہوتا ہے. یہ نقطہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی شرادہ بندی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. نبی کا اتباع، نبی کے نقش قدم کی پیروی، نبی کے ان معمولات کا بھی اتباع کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی کوئی حکم نہ دیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر ایک ثقافتی ہم رنگی یک رنگی پیدا ہوتی ہے، کلچرل ہوموجینٹی پیدا ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب میں بسنے والی ایک ملت اس کی وضاحت میں، اس کے لباس میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے مجلسی عادات و اطوار میں ایک یک رنگی پیدا ہو رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ سب کے سب اتباع کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب کے ہاں یہ ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے، ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے مسلم ہے کہ نبی سے قریب پر ہوا جائے، ان کی عادات و اطوار تک کی نقل کی جائے، ان کے لباس اور بداقطہ تک کو اپنے مجلسی زندگی میں اختیار کیا جائے، ان کے انداز نشست و برخاست تک کی نقل کی جائے. اس سے اس امت مسلمہ میں ایک یک رنگی اور ایک ہم رنگی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ واقعہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ انسانی معاشرے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی ضرورت ہے. یہی ضرورت ہے کہ جس کے تحت لوگوں کو باقاعدہ ہیرو بنانے اور گھڑنے کا عمل کرنا پڑتا ہے. کسی لیڈر کی عظمت، اس کی شخصیت، اس کو ذہنوں کے پر اس طرح اس کا ایک سکہ جما دینا کہ تمام لوگوں میں اس سے قلبی لگاؤ ہو اور محبت ہو، اس کی عظمت کا احساس ہو، اس کے لباس کی پیروی کی جا رہی ہو، نقالی کی جا رہی ہو. آپ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ کمیونسٹ معاشرہ ویسے تو کہنے کو ایک بڑا اصولی معاشرہ ہے، ایک فلسفے پر اس کی بنیاد قائم ہے، لیکن ایک دور میں روس میں جس طرح اسٹالن کی شخصیت کو بلڈ کیا گیا، جیسے اونچے اونچے مجسمے اس کے بنائے گئے، جیسے ہر کمرے میں اس کی تصویر لٹکائی گئی، اس کی وضاحت کی جس طرح نقالی کی گئی، یا چین میں ماؤ زیڈونگ کی شخصیت ایک ٹاورنگ پرسنالٹی، اس کا لباس، اس کا خاص قسم کا جیکٹ، اس کی خاص قسم کی ٹوپی، اسی کو اس کا اتباع اور اس کی پیروی جو ہے وہ کی جا رہی تھی. گاندھی کو جس طریقے سے ہندوستان میں اونچے اونچے مجسمے بنائے گئے اور اس کو ایک ایسی حیثیت دی گئی، یا خود پنڈت جواہر لال نہرو کی واسکٹ جس طریقے سے عام ہوئی ہے اور ان کی ٹوپی کا جس طرح نقالی کی گئی ہے، خود ہمارے ہاں کے معاشرے میں قائد اعظم کی ٹوپی اور قائد اعظم کے طرف کی اچکن، یہ تمام چیزیں در حقیقت غمازی کر رہی ہیں کہ ہر معاشرے میں خواہ کہنے کو وہ کتنا ہی ریشنلسٹ معاشرہ ہو اور اقلیت پرست ہو، لیکن یہ کہ ایک شخصیت، ایک دل نواز شخصیت، ایک محبوب شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس کی محبت دلوں میں موجود ہو، اس شخص کی محبت در حقیقت اس معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے والی بنتی ہے. وہ ایک مرکز کے گرد جس طریقے سے ایک شمع کے گرد پروانے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس معاشرتی زندگی میں